چینل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اگر آپ بھی میری طرح ہیں تو آپ کو بھی تھوڑا سا شوق ہوگا کہ فارغ اوقات میں دوستوں اور احباب کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگائیں یا کسی اچھی جگہ سے کھانا کھا آئیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ شوقین مزاج ہیں تو شاید آپ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ ہلکی سی چسکی بھی لگا لیتے ہوں گے۔ اگر آپ کسی ڈانس پارٹی میں چلے جائیں تو شاید چسکی کے ساتھ ساتھ آپ کو ٹھمکا لگانے کا موقع بھی مل جائے۔ لے دے کہ آپ یہ سب بھی کر لیں تو بھی آپ کی پارٹی میں ایک کمی ضرور رہ جائے گی، اور وہ ہے کسی قدیمی مصری ممی کے کھلوانے کی۔ اگر آپ کی اس پارٹی میں مردہ ممیز کھولنا شروع کر دیں تو پارٹی کا مزہ دو بالا تو ضرور ہو جائے گا، ایسا ہے نا؟ ممکن ہے آپ میری بات سے اتفاق نہ کرتے ہوں، بلکہ شاید کوئی بھی اتفاق نہ کرتا ہو سوائے وکٹورین دور کے لندن میں آباد مالدار انگریز طبقے کے۔ 19ویں صدی میں لندن کا مالدار طبقہ اپنا پارٹی کرنے کا شوق اہرام مصر میں دفن کیے گئے ممیز کی ان ریپنگ کے ساتھ پورا کرتا تھا۔ کیا آپ کو یہ عجیب لگ رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوتا تھا۔ اہرام مصر میں گزشتہ 3000 برس سے زائد وقت سے ایجپشن ممیز دفن ہیں۔ ماہر آثار قدیمہ کو ان ممیز کا علم کچھ 100 برسوں سے ہے۔ لندن اور انگلینڈ میں تقریباً 200 سال پہلے عوام میں مصر کی تاریخ کے بارے میں شعور پیدا ہونا شروع ہوا۔ اس وقت کو عرف عام میں ایجپٹومینیا کہا جاتا ہے۔ ایجپٹومینیا کے دور کے شروع میں تو لوگ مصر کے بارے میں کتابیں پڑھ کر گزارا کر لیتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان میں مصری نوادرات بنفس نفیس دیکھنے کا شوق بڑھتا گیا۔ لوگوں کے اس شوق کو پروان چڑھانے کے لیے عجائب گھروں اور اسمگلروں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے مصر کے نوادرات بر اعظم یورپ پہنچانا شروع کر دیے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ یہ کام کچھ زیادہ مشکل تھا۔ اس تصویر میں غور سے دیکھیں تو آپ کو 19ویں صدی کا ایک مصری بیوپاری بازار میں قدیم ممیز سر عام بیچتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی دراصل مصر کے غریب لوگوں کے لیے بھی ایجپٹومینیا کا دور آسان طریقے سے پیسہ بنانے کا ایک قدرتی موقع بن گیا۔ خیر، لائے جانے والے نوادرات کے اس جمع غفیر میں نہ صرف نایاب برتن، قدیم بت اور زیورات موجود تھے، بلکہ قسم قسم کے ممیز بھی لندن پہنچنا شروع ہو گئے۔ مصر کی ان نوادرات کی لوٹ مار کا اصل سہرا جیووانی بیلزونی نامی شخص کو جاتا ہے، جس نے انجینئرنگ میں اپنی مہارت کے ذریعے بھاری اور مشکل نوادرات کو ٹرانسپورٹ کرنے کا طریقہ تلاش کر لیا۔ لندن پہنچ کر بیلزونی نے ڈاکٹر تھامس پیٹیگرو کی مدد سے لندن لائے گئے ممیز کو کھولنا شروع کر دیا۔ اس دور کے لندن میں جہاں نہ بجلی تھی اور نہ ہی ریڈیو یا ٹی وی، ممیز کے کھولے جانے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی، اور پھر لندن کی اشرافیہ نے پیٹیگرو کی خدمات اپنے گھروں میں حاصل کرنے کے لیے بھرپور قیمت ادا کرنے کی پیشکش کر دی۔ امیر لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گئے اور پیٹیگرو نے اس قسم کی پارٹیز میں بھرپور حصہ لیا۔ لندن کی اشرافیہ اس مقصد کے لیے اپنے گھروں پر پارٹی کا بندوبست کرتے، جہاں پیٹیگرو مہمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پہلے تو مصر قدیم کی ثقافت پہ درس دیتا اور پھر ان کے سامنے آہستہ آہستہ ایک ممی کی لاش پر سے لپٹی ہوئی پٹی اتارنا شروع کرتا۔ اس دوران ممی کی لاش پر سے برآمد ہونے والے زیورات، نوادرات اور یہاں تک کہ جسم پر سے اتری ہوئی پٹی مہمانوں میں تماشا اور تبرک دونوں کے لیے تقسیم کی جاتی۔ اسی اثناء میں کبھی لاش کا سر کھول کے دکھایا جاتا کہ کیسے ممی کی تیاری کے وقت دماغ نکالا جاتا تھا، اور کبھی لاش کو کھڑا کر کے مہمانوں کے لیے تماشے کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور یہ سب کیے جانے کے وقت تماش بین اکثر و بیشتر شراب کے نشے میں دھت ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب تماش بین اپنے گھروں کو لوٹ جاتے اور پیٹیگرو صاحب ممی کی بے حرمتی کے عوض ایک بھاری بھرکم رقم وصول کر چکے ہوتے، تب ممی سے کھولے جانے والی لاش کو کسی رنگ ساز یا ولایتی دوا خانے کو فروخت کر دیا جاتا تاکہ ممی سے ممی براؤن رنگ کا پینٹ یا ممی کو پیس کے ولایتی دوائی بنائی جا سکے۔ قریب قریب نصف صدی
یا اس سے کچھ زیادہ وقت تک لندن میں یہ تماشا چلتا رہا۔ ان گنت ممیز اس کی نظر ہوئے اور احرام مصر کی دولت اور نوادرات یوں ہی نشے میں دھت لوگوں کے تماشے کے لیے لٹتی رہی۔ آہستہ آہستہ لندن کی اشرافیہ کو اور چیزوں کا شوق پڑتا گیا، اور تب کہیں آخر کار قدیم مصر کی ممیز کی جان چھٹ گئی۔ ابھی ہم کافی امید کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں شاید مصر کی ممیز کے ساتھ دوبارہ اس قسم کا سلوک نہ ہی کیا جائے۔ ہمیشہ کی طرح دیکھنے کا بہت شکریہ۔